ہم بات کر رہے ہیں ایک صحت مند ترقی کرتے ہوئے اور تعداد میں بڑھتے ہوئے گروپ کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 8 مؤثر عادات کے بارے میں جو ایک چھوٹے گروپ کے رہنما میں ہونی چاہیے، اور یہ عادات صرف گروپ کے ملنے کے اوقات ہی میں نہ ہوں۔ ہم نے خواب دیکھنے کے بارے میں بات کی۔ خواب دیکھیے کہ آپ ایک صحت مند ترقی کرتے ہوئے اور تعداد میں اضافے والے گروپ کے رہنما بن سکتے ہیں، اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں دعا کی عادت کے بارے میں۔ ان 8 عادات میں سے یہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ انہوں نے ان رہنماؤں کا عالمی مطالعہ کیا جنہوں نے گروپس کی ترقی اور تعداد میں اضافہ کیا، اور انہیں ایک مشترکہ نسب نامہ ملا۔ یہ نہ تو ان کی تعلیم کا معیار تھا، یہ نہ ان کا روحانی تحفہ تھا، اس کا تعلق اس سے بھی نہ تھا کہ وہ کتنے عرصے سے مسیحی تھے، لیکن جس چیز نے واضح فرق پیدا کیا وہ دعا تھی۔ انہوں نے ایسے رہنما پائے تھے جو دن میں 90 منٹ شخصی طور پر خدا کے ساتھ بائبل پڑھنے اور دعا میں گزارتے تھے، اور دعا نے ان کے گروپس کو 3 گنا زیادہ بڑھایا۔ ان لوگوں سے جو آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم وقت خدا کے ساتھ گزارتے تھے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ سے زیادہ بڑے کام کر سکتا ہے، آپ کے مقابلے میں تیزی سے؟ آپ دیکھیں گے اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہم سے زیادہ بہتر اور دیر پا اور تیز تر کام کر سکتا ہے، تو ہم اپنی دعائیں زندگی کو بہتر کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چھوٹے گروہ کی رہنمائی میں واضح فرق لائے گا۔ جب میں اپنے گروپس کے لیے زیادہ دعا کرتا ہوں، وہ بہتر ہیں، اور میرے لیے وہ ایک باصلاحیت رہنما اٹھتا ہے جو بہترین سرپرستی کرتا ہے۔ ہمارے پاس گرجا گھروں میں سے ایک گرجا گھر میں اس کی مثال موجود ہے۔ ہمارے پاس رک نامی ایک شخص تھا، بہت اچھا لڑکا لیکن خاموش۔ اس کے پاس خاص تحفہ نہ تھا، خاص طور پر باصلاحیت نہیں، کوئی خاص تعلیم نہ تھی، زیادہ دیر سے مسیحی بھی نہیں تھا، لیکن کسی نے اسے آدمیوں کے گروپ کی رہنمائی کرنا سکھایا۔ مجھے یاد ہے میں سوچتا تھا یہ کام نہیں کرے گا، وہ کبھی اس چیز میں اچھا نہیں ہوگا، مجھے کیا معلوم۔ 1 سال میں رک نے ایک گروپ سنبھال لیا، اس نے اگلے سال میں اس گروپ کو بڑھایا، وہ ہمارے بہترین رہنماؤں میں سے ایک بن گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، رک تم یہ کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے کہا، یہ بہت آسان ہے، میں نے وہ عادات اپنائی ہیں جو آپ نے مجھے بتائی تھیں، لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ میں اور میری بیوی ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ہر صبح ہم اٹھتے اور آدھا گھنٹہ دعا میں گزارتے ہیں، اور پھر کام پر وقفہ کے دوران اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر رات میں اور میری بیوی اکٹھے ہوتے ہوئے ہم بائبل پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کم از کم آدھے گھنٹے تک۔ اس نے کہا، واقعی ہم صرف بہت دعا کرتے ہیں۔ اچھا، وہ خدا کو بڑے اور بہت کام کرتے دیکھ رہا ہے ہمارے دوسرے گروپس کے رہنماؤں کے مقابلہ میں، کیونکہ وہ بہت دعا کرتا ہے۔ میں دعا کرنے کے لیے شیطان چاہتا ہے آپ دعا کے علاوہ سب کچھ کریں، کہ ایک چیز جو آپ کے گروپ میں ہفتے کے بعد اور بڑی تصویر میں سب سے زیادہ فرق پیدا کرتی ہے وہ ہے دعا۔ اب میں آپ کو کچھ ہدایات دینا چاہوں گا دعائیں زندگی کو مؤثر بنانے کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں عادات کے بارے میں، اور عادات میں سب سے بہتر کام کرتی ہے اگر وہ ایک دن میں ایک ہی وقت میں کیا جاتا ہے، تو دن میں کم از کم ایک بار ایسا کریں جہاں آپ رکتے ہو اور خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اس کا کلام پڑھے اور دعا کرے، آپ اس کی پرستش کریں، اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے لیے دعا کریں۔ ہر روز وقت مقرر کریں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ ہر روز ایک جگہ مقرر کریں۔ موسیٰ کے پاس ٹینٹ تھا دعا کرنے کے لیے۔ اس جگہ پر دعا کرنے کے بارے میں کچھ ہے، آپ کا دماغ، آپ کی روح، آپ کا جسم خدا کے ساتھ مربوط ہونے کو تیار ہو جائے۔ اگر آپ کی جگہ ہے تو میں آپ کو دعاؤں میں کسی قسم کا منصوبہ بنانے کی بھی حوصلہ افزائی کروں گا۔ یہ بہت آسان ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ میں ایک منصوبہ استعمال کرتا ہوں، یہ بہت آسان ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں۔ یہ شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے۔ شکر ہو خداوند آپ کا ہر چیز کے لیے جو آپ نے پچھلے دنوں میں میرے لیے کی ہے۔ تعریف، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں جو سب سے بالا تر ہے۔ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، خدا کے ساتھ رضامند ہوتا ہوں، اور روح القدس مجھے میری خامیاں بتائیے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے خاندان کے لیے، اور جو کچھ مجھے خدا سے چاہیے، اور پھر میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شکر ادا، تعریف، اقرار، التجا اور شفایت دوسروں کے لیے، اور میں یہ 5 منٹ میں بھی کر سکتا ہوں، اور میں یہ 5 گھنٹوں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ
منصوبہ مجھے اپنی دعا میں مدد دیتا ہے۔ میں آپ کی اس لیے بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ جب دعا کریں بھرپور شکر گزاری کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کریں جو آپ کے گروپ میں ہیں، کیونکہ پالوس نے بھی ایسا کیا۔ ہم اس کے خطوط میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں کے لیے شکر کیا جو گرجا گھروں کے آغاز میں اس کے ساتھ تھے۔ میں جگہ مقرر کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا جہاں آپ دعاؤں کے جوابات لے سکیں، پھر آپ خدا کے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا روزہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں، ہفتے میں ایک یا شاید روزوں کے موسم میں یا ہفتہ میں ایک وقت کے کھانے۔ اس طرح آپ اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ خدا پر اور دعا پر لگا سکتے ہیں۔ دعا فرق لائے گی۔ صحت مند ترقی کرتے ہوئے اور تعداد میں بڑھتے ہوئے گروپ کے رہنماؤں، ایک عام فرق یہ ہے کہ ان میں ایک مضبوط صحت مند دعا یا زندگی کی عادت ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔